اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اے اللہ پاکا اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں دے رزق وچ روزی برکت فرما دنیا دے تمام مسلماناں جائیں جائیں روزہ رکھے اللہ انہاں دی خیر و برکت فرما جنہاں نہیں روزہ رکھا انہیں اللہ انہاں دے رزق کے برکت فرما وہ بھی روزہ رکھیں اے اللہ پاکا اپنے حبیب دا صدقہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما کالی کملی والے دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو در اقصد یادی فرما روزہ رسول یادی فرما حاج عمرے دی سال نصیب فرما ایک دوجے نال پیار محبت بھائی چارہ عطا فرما سلام کے عطا فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ مکہ تے مدینہ کو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو قادر ہے تو کریم ہے اپنے حبیب دا صدقہ کالی کملی والے دا صدقہ دنیا دا تمام مسلمانوں کو پہلا روزہ مبارک اے اللہ تو رحمان ہے اپنے حبیب دا صدقہ پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اندر جو مہنگائی ہے دور فرما سلامتی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ کر کے اجمعین برحم تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے ہم نے آیات مفصل بیان کر دیں نصیحت ماننے والوں کے لیے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچے گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے ہوا کا اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیاتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے کہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ رحمت والا اے لوگو وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور چاہے تو تمہاری جگہ لا دے جسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے اور اس کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نکاح میں ان شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دیا ہے کیا انہیں ہلاک کریں گے اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو اور وہ ہیں اور ان کے افطرح اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اور اسے وہی کھائیں جسے ہم چاہیں اپنے چھوٹے خیال سے اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا اور کچھ مویشیوں کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے عن قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افطروں کا اور بولے
جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ حکمت اور علم والا ہے۔ بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اکمانہ جہالت میں، اور حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے انہیں روزی دی اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کو۔ بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی، اور وہی ہیں جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھپے ہوئے اور کچھ بے چھپے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جان نہ خرچ کرو۔ بے شک بے جا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے کھاؤ، اور اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سراہی دشمن ہے۔ 8 نر 2 مادہ، 1 جوڑا بھیڑ کا اور 1 جوڑا بکری کا۔ تم فرماؤ کیا ان دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے؟ کسی علم سے کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 1 جوڑا اونٹ کا اور 1 جوڑا گائے کا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا ان میں جو میری طرف واہی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں کا بہتا خون، یا بد جانور کا گوشت، وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جسے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، تو جو ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کریں اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔